بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ سفینۃ النجات اجل اللہ تعالی فرج شریف۔ قسط سوئم۔ اب جس آدمی کو جنت کا پروانہ بغیر کسی مشقت کے پکڑوا دے اور یہ بھی کہیں کہ یہی سب سے اونچا مقام ہے، اور اب اسے نماز، روزے اور دیگر اعمال خیر کی طرف راغب ہونے کی کوئی وجہ ہی باقی نہیں بچ جاتی، تو وہ پھر خود کو کیوں خواہ مخواہ مشقت میں ڈالتا پھرے؟ جسے بغیر مشقت کے منہ مانگی مراد مل جائے، اسے جان جوکھوں میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں تو یہی کچھ کہا جا رہا ہے کہ آخرت کی سزا سے بچ جانا ہی بڑی بات ہے، مگر ہم تو آپ کو جنت بھی ساتھ دے رہے ہیں۔ آپ کی نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی، اور رنگ چوکے سے بھی زیادہ ہو، تو پھر کیا کسی کو اعمال خیر کی طرف راغب کیا جا سکتا ہے؟ کیا اسے اخلاقی ترقی کا درس دیا جا سکتا ہے؟ جس آدمی کو ہم جنت کا سرٹیفکیٹ پکڑا دیں، کیا اسے پھر برائیوں سے روکا جا سکتا ہے؟ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب بھی اسے معلوم ہو جائے کہ اب اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، تو اس پر نفسانی خواہشات ٹوٹ پڑتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں رجائیت کی تبلیغ میں اعتدال کا حکم ہے، کیونکہ جب امید بڑھ جاتی ہے تو انسان سرکش ہو جاتا ہے، جیسا کہ آج ہم ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ ایک تو ہماری منزل مراد کے تصور کا نقص ہے کہ ہمیں منزل مراد جنت بتائی گئی ہے، دوسرا نقص ہماری تبلیغ میں ہے کہ ہم اس منزل مراد کے اصول کا اتنا سیل بن چکے ہیں کہ اب اس سے کوئی اچھائی اور نیکی سوچتی ہی نہیں ہے۔ سارا سال سمگلنگ اور اسی طرح کے سارے کالے دھندے کرنے والے سال میں ایک آدھ مجلس کروا کے اس میں بڑے بڑے ذاکرین و مقررین و علماء کو بلا کر چند پیسوں بہانے کے بعد ہر قسمی اعمال و فرائض سے سبق دوش ہو جاتے ہیں۔ دوستو، میں یہ نہیں کہتا کہ حدیث نعوذ باللہ نادرست ہے، بلکہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسے سمجھنے میں ہم غلطی کر رہے ہیں۔ جیسا کہ قبلہ جناب میر ادیم نقوی صاحب نے فرمایا تھا کہ صرف رونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ کچھ شرائط جڑے ہوئے ہیں، ورنہ کربلا میں جو لوگ ظلم کر رہے تھے وہ بھی رو رہے تھے، اور دربار یزید ملعون میں جب ملکہ عصمت و طہارت صلوات اللہ علیہ نے خطبہ انشاء فرمایا تھا تو وہ ملعون بھی رو رہا تھا۔ اگر رونے پر ہی جنت موقوف ہے تو پھر ان ملائین کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یعنی رونے کے ساتھ کافی شرط بھی ہے۔ کیا جنت ہماری منزل مراد ہے؟ دوستو، اب خود سوچیں کہ انسان کی زندگی کا ٹارگٹ گول کیا صرف نجات ہو سکتا ہے؟ کیا شریف شہری اسے کہتے ہیں جو سزا یافتہ نہ ہو؟ دوستو، ہمیں یہ دھوکہ ہوا ہے کہ ہماری زندگی اور اعمال زندگی کا مقصد صرف نجات ہی ہے۔ کیا گناہوں کے باوجود نجات پا جانا یا سزا سے بچ جانا کوئی بڑا مقصد ہو سکتا ہے، جبکہ ہمارے سامنے اسی سزا سے بچنے کو بڑی چیز بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اور اسی کو مقصد اعمال قرار دیا جا رہا ہے؟ دوستو، ہم اکثر سوالات فرض کرو کہ کلیہ کے تحت حل کرتے ہیں، تو یہاں بھی ہم اسی کلیہ کو اپلائی کرتے ہیں۔ فرض کرو ہمیں رونے رلانے اور رونے جیسی شکل بنانے سے جنت مل بھی جائے، تو کیا جنت اس قابل ہے بھی کہ ہم اسے منزل مراد بنا سکیں؟ دیکھیے، سارے مسالک کہتے ہیں کہ بلم باور کا گدھا بھی جنت میں جائے گا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا۔ اگر بات کو اسی طرز پر آگے بڑھائیں تو شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے جو کتے منسوب ہوں گے وہ بھی جنت میں ضرور جائیں گے۔ اسی طرح سلمان پاک علیہ السلام کے حکم پر جن کتوں نے مدائن میں پہرے دیے تھے، ان کا بھی جنت میں جانا لازم ہوگا۔ اسی طرح جن گدھوں کو شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخلص اصحاب کرام نے اپنے تصرف میں لایا ہوگا، وہ بھی تو جنت میں ضرور جائیں گے۔ اسی طرح آگے سوچا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف جنت کا حصہ گدھوں، گھوڑوں اور کتوں سے بھرا ہوا ہو، اور اسی میں ہم چند مومنین کو بھی ڈال دیا جائے، تو کیا یہ جنت کسی مہذب انسان کی منزل مراد ہو سکتی ہے؟ کیا انسان کسی طویلے میں باندھ دیا جائے تو کیا یہ اس کی آئیڈیل لائف یا آئیڈیل پلیس ہو سکتی ہے؟ کل 14 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا دور آئے گا، ان میں ان کے شاہی تخت آراستہ ہوں گے، اور وہاں کئی خوش نصیب لوگ ان کی خدمت میں موجود ہوں گے، ان کی زیارت سے مشرف ہو رہے ہوں گے، اور اس وقت کئی ملکوت ہمارے جرائم کی لسٹ لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوں اور عرض کریں کہ ان کے باقی اعمال تو یہ ہیں، نہ کہیں حلال و حرام کی تمیز ہے، نہ نماز و عبادت کا کہیں ذکر ہے، نہ دیگر فرائض شرعی نظر آتے ہیں،
نہ ہی اخلاقی پابندیوں کا کہیں ذکر ہے۔ ہاں، یہ محرم کے ایام میں روتے ضرور تھے، اس کے علاوہ ان کا کوئی کام قابل ذکر نہیں ہے۔ یہ سن کر شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج الشریف فرمائیں کہ یہ ہمارے جد اطہر کے رونے والے ہیں اور ہمارا رونے والوں سے جنت کا وعدہ ہے، اس لیے انہیں ہمارے دربار میں مت لاؤ، کیونکہ ہم انہیں دیکھنا نہیں چاہتے۔ ان کے گناہوں کی یہ سزا ہے کہ ہم انہیں اپنی زیارت سے محروم کرتے ہیں۔ ہاں، تم انہیں جنت کے کسی گوشے میں ڈال دو۔ اب یہاں آپ خود سوچیں کہ کیا ہمیں یہ جنت ضرورت بھی ہے؟ کیا ایسی جنت کسی شریف النفس انسان کے لیے منزل مراد ہو سکتی ہے؟ کیا اس جنت سے جہنم بہتر نہیں ہے؟ دوستو، ہماری منزل مراد جنت نہیں ہے، جیسا کہ جناب اختر چنوٹی مرحوم کا ایک شعر ہے جو مجھے پوری طرح تو یاد نہیں، مگر تھا کچھ اس طرح کا: اختر در بطول سے ادنا سی شے نہ مانگ، اختر در بطول سے ادنا سی شے نہ مانگ، ناداں تو نے خواہش جنت فضول کی۔ آخر میں سب مل کے اپنے مالک کی بارگاہ میں دعا عرض کرتے ہیں: اللہ جل اللہ جل یا ولی المظلومین یا ولی العالمین اجل اللہ فرج الشریف، اللہ جل۔